حضور پاک کے پاس یہودی آیا، آ کر کہنے لگا مجھے میرا قرضہ واپس لوٹا دو۔ حضور پاک نے فرمایا ہم نے تجھ سے قرض لیا تھا لیکن انی قد قضیتک، میں تو تجھے تیرا قرضہ لوٹا چکا، ایک بار تو پورا دے دیا۔ دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے عرض کیا اجازت ہو تو یہ غلام عرض کرے؟ فرمایا کہو۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا، اب کہو نا کسی پرنسپل صاحب کو فون کر کے ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت شروع کر دو۔ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری کو پڑھ لو، ابو علی سینا فادر آف میڈیکل کو پڑھ لو، اب بیالوجی پڑھ لو، اب انگلش کی بک پڑھ لیں، سائنس پڑھ لیں، ٹیکنالوجی کی کوئی چیزیں پڑھ لیں۔ نا بابا ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ پروفیسرز میرے بھائی ہیں، ڈاکٹرز میرے بھائی ہیں، ایڈوکیٹ میں خود LLB ہوں میرے بھائی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائب هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 21 مئی 2023 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں صوبہ سندھ باب الاسلام ضلع کشمور اور اس کی تحصیل کندکوٹ علاقہ غوث پور میں آپ کی خدمت میں بھائی مولانا محمد اعجاز احمد چاچڑ، اللہ اس کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو ماشاءاللہ جملہ علماء کرام سے اسٹیج سجی ہوئی ہے، میں ایک ایک سے بائی نیم واقف نہیں ہوں، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران
جمعیت علماء اسلام کی قیادت، باقی احبا، دوست، احباب، ان تمام حضرات کے عمر میں اللہ برکات عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے دستار بندی حفظ کی بھی اور علم کی بھی آپ کے سامنے مکمل ہوئی ہے۔ اس دستار بندی میں آپ کو اور مجھے کیا بتایا گیا، کیا سمجھایا گیا ہے، یہ میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ توجہ آپ میری طرف رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ اگر آپ اپنی نوجوان آنکھوں کے ساتھ، ہوشیار چہرے کے ساتھ، ہنستے مسکراتے منہ کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے تو ہمارا وقت انشاءاللہ قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے اور میرے لیے ہدایت کا سامان نازل فرمایا ہے۔ رب کریم نے یہ ہدایت کا سامان ڈائریکٹ نہیں بھیجا، بلکہ خاتم النبیین، سید الرسل والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہم تک بھیجا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا ہے، اس کے لیے قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں قرآن کریم کی تعریف 3 شقوں پر یوں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ فرمایا قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو رب کریم نے رسول کریم علیہ التحیت والتسلیم پہ نازل فرمایا۔ والمکتوب فی المصاحف، پیغمبر کے صحابہ نے اس کو صفحات کے اندر لکھا۔ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچا۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، محبوب کے شاگردوں نے لکھا، اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ میرے دوستو، رب کریم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اترنے کے لیے پہلے کتابیں بھی اتری تھی، تورات بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری، صحائف بھی اترے، پیغامات بھی اترے، وحی الہی بھی اتری، لیکن اس کے بعد جب اللہ کا قرآن اترا ہے تو رب کریم کا کلام، یہ تمام کلاموں کی سردار کتاب، تمام کلاموں کا سردار کلام، اللہ تعالی نے اس کو وحی کی خاتم الکتب بنا کے نازل فرمایا۔ خود اللہ کا قرآن سورت نمبر 2 سورت البقرہ، قرآن کریم سورت بقرہ کے پہلے صفحے پہ بتاتا ہے، فرمایا ایمان لانے کی ترتیب یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا اے لوگو، محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے صحابہ وہ ہیں جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا قیامت تو آ سکتی ہے، نئی کتاب نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، رب کی وحی نہیں آ سکتی، وحی پوری ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی، اللہ نے نازل کر کے آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ اب رب کریم نے اس کلام کو حضور کریم پہ نازل تو کر دیا، لیکن ذمہ داری امت کی دی ہے کہ تم اپنی اولادوں کو وقف کرو، تمہاری اولادیں سینے میں قرآن رکھیں گی، اللہ کی کتاب کی حفاظت۔ اگر ہم نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو جمع کیا، اللہ کی کتاب کی حفاظت بنے گی، اس میں ہمارے سینے شامل ہو جائیں گے، ہماری جوانیاں شامل ہو جائیں گی، ہماری صلاحیتیں شامل ہو جائیں گی، ہمارے علوم کی دسترس شامل ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں ہم نے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم نے شامل نہ کیا، بدقسمتی
قسمتی ہماری، لیکن اللہ کا کلام پھر بھی قائم و دائم رہے گا، کیونکہ رب کریم نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے کر دی ہے، یہ اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن میرے دوستو ضرورت یہ ہے، مطلوب یہ ہے، اب بنیاد یہ ہے کہ ہمیں کلام اللہ کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں کو پیش کرنا ہوگا۔ کلام اللہ کے لیے سستی برداشت نہیں ہے، کلام اللہ کے لیے کاہلی برداشت نہیں ہے، کلام اللہ کے لیے غفلت برداشت نہیں ہے، کلام اللہ کے لیے تاخیر برداشت نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ کے لیے تاجیل کرنی ہے، جلدی کرنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ خود اللہ کا قرآن بتاتا ہے، 12 نمبر 29 ہے، سورۃ قیامہ ہے، سورت کا پہلا رکوع ہے، رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اللہ نے فرمایا محبوبم آپ اپنے ہونٹوں کو پہلے تحریک نہ دیجئے، آپ تو جلدی اس لیے فرماتے ہیں تاکہ یہ کلام اگلی نسلوں تک جائے، لتعجل بہ یہ لام تعلیلیہ نازل کر کے اللہ نے وجہ بتا دی، آپ اس لیے آپ دہراتے ہیں تاکہ یہ کلام اگلی نسلوں تک پہنچے، میں جلدی یاد کر لوں۔ فرمایا آپ نے ہونٹوں کو نہیں ہلانا، لیکن یہ بات آپ طے فرما لیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس قرآن کو جمع اللہ نے کرانا ہے، اس کلام اللہ کو جمع اللہ نے کرانا ہے، اور رب جمع کرا کے دکھائے گا۔ فیضا قرأناہ اللہ پڑھوا کے جب دکھا دے، فاتبع قرآنہ پھر اس کے بعد اتباع قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفتین، ایک پیغمبر کے ہونٹوں کے نہ ہلانے کی بات ہے، ایک تعجیل قرآن کی بات ہے۔ رب نے تحریک سے منع کیا ہے، تعجیل سے منع نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن کے لیے جلدی مطلوب تو ہے، لیکن پہلے اتر آئے پھر جلدی کرے۔ اب تو قرآن اتر آیا ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو یاد بھی کریں، قرآن کریم کو حفظ بھی کریں، قرآن کریم کو پڑھیں بھی، قرآن کریم کو اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ قیامت تک اللہ کی کتاب رہے گی تو ہماری نسل کا فیض ہے، اللہ کا کلام قائم، ہماری نسل کا فیض قائم، اللہ کا کلام موجود، ہماری نسل کا فیض موجود۔ ابھی یہ جو علماء کرام آپ کے سامنے سروں پہ پگڑیاں باندھ کے بیٹھے ہیں، حفاظ کرام آپ کے سامنے سروں پہ پگڑیاں باندھ کے بیٹھے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں پڑھانے والے بھی ہیں، جنہیں پڑھوانے والے بھی ہیں، جن کے اساتذہ بھی ہیں، اساتذہ کی محنت ہے، والدین کی دعائیں ہیں، ان کے سینے اس قرآن کے خادم بنے ہیں، ان کی فیض کو قیامت تک جاری ہے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہم کلام اللہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری بدقسمتی ہے، حفاظت کریں گے ہماری خوش قسمتی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، رسالت مآب پر قرآن کریم اترا، یہ کلام اللہ آیا تھا، یہ کلام اللہ آیت اترا، سورت اترا، وقفے سے اترا، حصہ اترا، اکٹھا الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن نہیں اترا تھا، بلکہ وقفے سے نازل ہوا تھا، سورت سے نازل ہوا تھا۔ جب یہ اکٹھا نازل نہیں ہوا تو اکٹھا لکھا کیسے گیا ہے؟ اکٹھا اترا نہیں ہے تو اکٹھا لکھا کیسے گیا ہے؟ آپ توجہ رکھنا، میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ میرے دوستوں، قرآن کریم نازل ہوتا، رسول اللہ صحابہ کرام کو یاد کرا دیتے، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت اپنے سینے میں اس کلام اللہ کو جگہ دیتے۔
کلام اللہ یاد ہو جاتا. اس طرح ہوتا ہوتا قرآن کریم پورا ہو گیا. حضور پاک دنیا سے رخصت ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے جانشین بنے. امت میں پیغمبر کے جانشین بنے, امت کے امام بنے, امت کے قائد رئیس بنے. امت کے لیڈرشپ کی پگڑی ابو بکر کے سر پہ, امت کے لیڈرشپ کے تمغے ابو بکر کے کندھوں پہ سجے. تو یمامہ کی جنگ لڑی گئی. یمامہ مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور ریاض کے قریب ایک بستی کا نام ہے. وہاں پہ ایک شخص مسلمان کذاب تھا, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. ابو بکر صدیق نے اپنی طاقت کو اس کے مقابلے میں صرف کیا. پیغمبر کے صحابہ کو اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بھیجا. پیغمبر کے صحابہ وہاں گئے ہیں, وہاں پر کتنے کفار قتل ہوئے, مسلمان خود بھی قتل ہوا, لیکن پیغمبر کے صحابہ کو ایک تاریخی قربانی دینی پڑی جو آج تک اتنی بڑی قربانی کبھی پیش نہیں ہوئی تھی. 1200 پیغمبر کے صحابہ ختم نبوت کی جنگ لڑتے ہوئے اس دنیا پہ جام شہادت نوش کر گئے تھے. پیغمبر کے 1200 صحابہ کی قبر آج بھی یمامہ میں موجود ہے. اللہ آپ کو مدینہ اور مکہ مکرمہ لے جائے, آپ وہاں جائیں گے. سب سے افضل پیغمبر علیہ السلام کے بعد قبرستان جنت البقیع ہے, پھر جنت المعلا. یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے. ان دو قبرستانوں کے بعد اگر کوئی قبرستان اس دھرتی پہ اس مبارک ہے, اس لائق ہے, یہ فضیلت رکھتا ہے کہ اس کے اندر پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کی اہل بیت مدفون ہوں اور ان کی تعداد 1000 سے اوپر 1000 ہو, تو وہ یمامہ کا قبرستان ہے جہاں پر 1200 صحابہ نے اپنی گردن کی قربانی دی ہے, اپنا خون پیش کیا ہے, اپنی زندگیاں پیش کی ہیں. جب پیغمبر کے صحابہ کی اتنی شہادت ہوئی ہے, اس میں 700 اس قرآن کے قاری, اس قرآن کے حافظ, اس قرآن کے عالم, اس قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والے تھے. تو ابو بکر کے دور میں صحابہ کی جماعت مشرے میں بیٹھی. نبی کے صحابہ, نبی کے اہل بیت نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اگر حافظ یوں شہید ہوتے گئے, قاری یوں دنیا سے رخصت ہوتے گئے, اگلی نسلوں تک اللہ کا قرآن جائے گا کیسے, اگلی نسلوں تک اللہ کا کلام پہنچے گا کیسے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کے اوپر یوں محنت کریں کہ جس نے 2 آیتیں یاد کی وہ بھی جمع کرائے, ایک آیت لکھی تھی وہ بھی جمع کرائے. حضور پاک کے دور میں آیت اترتی, اس وقت کاغذ نہیں تھا, اس وقت چمڑے پہ لکھا جاتا, پتھر پہ لکھا جاتا, درخت کے پتوں پہ لکھا جاتا. کچھ پتے کسی کے پاس, کچھ چمڑے کسی کے پاس, کچھ پتھر کسی کے پاس تھے. ابو بکر صدیق نے اعلان کیا, اے نبی پاک کے شاگردوں کی پاک جماعت, تمہارے پاس قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں, وہ پتھروں پہ ہیں, لا کے حاضر کر دو. وہ چمڑوں پہ ہیں, لا کے حاضر کر دو. وہ پتوں پہ ہیں, لا کے حاضر کر دو. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن کو جمع کرنے لگے ہیں. میرے دوستو, سندھ کے غیوروں, کشمیر کے مسلمانوں, ابو بکر صدیق کی محنت ہوئی. صحابہ کرام نے جو اپنے پاس قرآن لکھا ہوا تھا وہ نسخے جمع کراتے گئے, پہنچاتے گئے. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے جمع ہو کر کلام اللہ کی جمع کرنے کی کمیٹی بنائی, جس کے سربراہ حضرت زید ابن ثابت بنے, حضرت ابی بن کعب بنے. ان لوگوں نے اتفاق کیا جو آدمی قرآن کریم لائے گا اس کو جمع کر کے قرآن کا حصہ بنائیں گے. صحابہ اہل بیت لاتے گئے, ابو بکر لکھواتے گئے, کمیٹی نگرانی کرتی رہی. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن مکمل ہوا. اترا تو الگ الگ تھا, اترا تو وقفے سے تھا, یوں اکٹھا پیغمبر کی جماعت نے کیا ہے. اور میرے دوستو, جس وقت رسول اللہ کی جماعت اس کلام اللہ کو اکٹھا کر رہی تھی تو پھر اس پر 2 شرطیں لگائی گئی تھی. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 2 شرطوں کو رکھا گیا. نمبر 1, جو آدمی کلام اللہ کا حصہ لائے گا وہ پتوں پہ ہو, وہ پتھروں پہ ہو, وہ چمڑوں پہ ہو, تو اس کو
چاہیے وہ کلام اللہ قرآن کے حفاظ کو چیک کرائے. حافظ کہے گا یہ مصحف میں موجود ہے جو ہم نے حضور سے حفظ کیا ہے. پہلی شرط پوری ہوگی. پھر دوسری شرط دیکھیں گے. دوسری شرط یہ ہوگی جب وہ آدمی حضور کے پاس بیٹھا ہوگا اوپر سے وحی آئے گی, اس کے پاس وہ لکھنے کے لیے کم از کم اپنے علاوہ ایک اور گواہ ہوگا, 2 گواہ ہوں گے اور سب کو یاد ہوگا. قرآن کا حصہ آیت کو بنا دیا جائے. یہ شرط لگی. 2 آیات ایسی تھی جن پر یہ شرط ٹوٹ گئی. پوری آیات پہ دونوں شرطیں تھی. پوری آیات قرآن کی 2 آیات. سورت نمبر 9 سورت التوبہ بالکل لاسٹلی آیت, آخری آیت. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ. اور سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21ویں پارے کا آخری صفحہ. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ان 2 آیات کو یاد تو سب کو تھی لیکن گواہ ایک تھا, دوسرا گواہ نہیں تھا. تو اب اس کو لکھا کیسے جائے؟ شرط اتفاق طے ہوئی ہے کہ 2 گواہ ہوں گے تب لکھا جائے گا. جب دوسرا گواہ نہ ملا تو اس صحابی کو جو لے کر آئے تھے صحابہ اور اہل بیت کے پاس پیش کر دیا گیا. حضرت زید ابن ثابت نے عرض کیا امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ, آپ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی شرط سے اتفاقی شرط لگاتے ہیں کہ کم از کم 2 مسلمان گواہ ہو, یا اکیلا خزیمہ ابن ثابت الانصاری گواہ ہے, اکیلا حضرت خزیمہ رضی اللہ, دوسرا نہیں ہے. کیا کریں؟ تو رسول اللہ کے صحابہ نے اللہ اکبر کہہ کر حضرت زید ابن ثابت کو فرمایا اس کی آیات لکھ لو, یہ اکیلا 2 کے برابر ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا تمہیں واقعہ یاد نہیں ہے؟ کہا کون سا واقعہ؟ کہا حضور پاک کا دور تھا, رسول اللہ اس دھرتی پر موجود تھے, حضور کے پاس ایک یہودی آیا تھا اور ایک عظیم واقعہ ہوا تھا. کہا فرمائیے وہ واقعہ کیا تھا؟ حضور کے پرانے صحابہ بتانے لگے خزیمہ وہ ہے جو پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے. یہ واقعہ امام عبد الرزاق ابن الحمام صنعائی نے مصنف عبد الرزاق میں کتاب القضایا ان الیہودیہ یتقاضا الی رسول اللہ کے تحت لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک کے پاس یہودی آیا, آ کر کہنے لگا مجھے میرا قرضہ واپس لوٹا دو. حضور پاک نے فرمایا ہم نے تجھ سے قرض لیا تھا لیکن انی قد قضیتک, میں تو تجھے تیرا قرضہ لوٹا چکا, ایک بار تو پورا دے دیا, اب دوبارہ کیوں مانگتے ہو؟ یہودی دوبارہ مانگنے آیا تھا تو یہودی نے کہا مجھے گواہ دو, کیونکہ یہودی کو پتا تھا جب حضور نے قرضہ دیا تھا تو گواہ کوئی نہیں. اسے پتا تھا نبی جھوٹی گواہی نہیں دے گا اور میں دوسری مرتبہ قرضہ ہتھیا لوں گا. آپ علیہ السلام خاموش ہوئے تو خزیمہ بیٹھے تھے, یہی صحابی جو آیات لے کر آئے یہ بیٹھے تھے. انہوں نے اس یہودی کو کہا ظالم انی اشہد ان رسول اللہ قد قضا, کہ میں گواہ, آئی وٹنس, میں چشمدید ہوں, میں گواہی دیتا ہوں حضور تیرا قرضہ لوٹا چکے ہیں, جا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہودی بھاگ گیا. لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا خزیمہ کیوں گواہی دی؟ تم تو موجود نہیں تھے. کہا میں نہیں تھا. تو کہا گواہی کیوں؟ کہ یا رسول اللہ یوں دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے عرض کیا اجازت ہو تو یہ غلام عرض کرے. فرمایا کہو. حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا تو ہے نا کہ آپ نے قرضہ دے دیا. آپ کی زبان سے سن کے ہم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے, آپ کی زبان سے سن کے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے, آپ کی زبان سے سن کے جنت و دوزخ کے حق ہونے کی گواہی دی ہے, آپ کی زبان سے سن کے فرشتوں کے حق ہونے کی گواہی دی ہے, آپ کی زبان سے سن کے شریف الاقلام کی گواہی دی ہے, آپ کی زبان سے سن کے سدرۃ المنتہا کی گواہی دی ہے, آپ کی زبان سے سن کے ہم نے رفرف قالین کی گواہی دی ہے,
آپ کی زبان سے سن کے واقعہ معراج کی گواہی دی ہے. ہم معراج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کی زبان پہ اعتبار کیا. ہم نے سدرۃ المنتہا آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کی زبان پہ اعتبار کیا. ہم نے رفرف قالین آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کی زبان پہ اعتبار کیا. ہم نے صریف الاقلام آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کی زبان پہ اعتبار کیا. ہم نے جنت و دوزخ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, آپ کی زبان پہ اعتبار کیا. ہم نے فرشتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے, آپ کی زبان پہ اعتبار کیا. ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کی زبان پہ اعتبار کیا. ہم نے جبرائیل کو قرآن اتارتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ نے فرمایا ہم نے اعتبار کیا. ہاں ٹھیک ہے, آج میں موجود نہیں تھا جب آپ قرضہ لوٹا رہے تھے, لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے آپ نے قرضہ دیا, تو میں آپ کی زبان سے سن کے گواہی دے رہا ہوں. آپ کی زبان سے سن کے میں گواہی دے رہا ہوں, تو میری یہ گواہی جھوٹی نہیں ہے, سچی ہے. حضور پاک فرمانے لگے خزیمہ انت ذو شہادتین, میرا اللہ تجھ پہ راضی, آج کے بعد تو ایک گواہی دے گا. اللہ فرماتے ہیں 2 کے برابر شمار کر لو. میرے دوستو, خزیمۃ بن ثابت الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے وہ 2 آیات آج اس کلام اللہ کا حصہ, اسی وجہ سے ان آیات کو لکھا گیا. اللہ اکبر. یوں رسول اللہ کے صحابہ نے قرآن کریم کو جمع کیا, یوں پیغمبر کے صحابہ نے کلام اللہ کو لکھا, یوں رسول اللہ کے صحابہ نے کلام اللہ پر محنتیں لگائی ہے. میرے دوستو, آج ہمیں چاہیے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم خود بھی, اپنی اولادوں کو بھی, اولادوں کی اولادوں کو بھی, تعلق داروں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, محلے داروں کو بھی, سب کو اس بات کی ترغیب دیں. لوگوں اسکول پڑھاتے ہو بہت اچھا, کالج پڑھاتے ہو بہت اچھا, یونیورسٹیز پڑھاتے ہو بہت اچھا, انسٹیٹیوٹ بھیجتے ہو بہت اچھا, ٹیوشن سینٹر میں بھیجتے ہو بہت اچھا, انگلش پڑھاتے ہو بہت اچھا, کیمسٹری پڑھاتے ہو بہت اچھا, بیالوجی پڑھاتے ہو بہت اچھا, فزکس پڑھاتے ہو بہت اچھا, میتھ پڑھاتے ہو بہت اچھا, ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھاتے ہو بہت اچھا, پاک اسٹڈی پڑھاتے ہو بہت اچھا, آپ باقی ساری چیزیں پڑھاتے ہو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان تعلیم کی ضرورت ہے اس وقت تک ہے جب تک آنکھیں چل رہی ہیں, دل دھڑک رہا ہے, نبضیں جاری ہیں, سانس جاری ہے, زندگی قائم ہے. اس تعلیم کا فائدہ دنیا میں ہے, لیکن اللہ نہ کرے آنکھ بند ہو گئی, دل بند ہو گیا, نبض بند ہو گئی, زندگی رک گئی, بندہ قبر میں گیا. اسکول کی تعلیم کا فائدہ وہاں نہیں پہنچے گا, کالج کی تعلیم کا فائدہ وہاں نہیں پہنچے گا, یونیورسٹیز کی تعلیم و ایجوکیشن کا فائدہ وہاں تک نہیں جائے گا, ایم فل پی ایچ ڈی جیسی ایجوکیشنل لیول کا فائدہ وہاں تک نہیں جائے گا. وہاں پہ جائے گا اللہ کا قرآن, جائے گا نبی کا فرمان. آج ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے. میں اسکول کالج سے منع نہیں کرتا, ہم نے بھی پڑھنا چاہیے, لیکن وہ دنیا کی ضرورت ہے. قرآن دنیا کی بھی ضرورت ہے, آخرت کی بھی ضرورت ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے کسی کا والد فوت ہو جائے, وہ باہر ملک بیٹھا ہوگا نا, ادھر سے فون کرے گا, حضرت مولانا طلباء کو کہو سورۃ یاسین پڑھ, کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کیوں؟ اب کہو نا کسی پرنسپل صاحب کو فون کر کے ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت شروع کر دو, جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری کو پڑھ لو, ابو علی سینا فادر آف میڈیکل کو پڑھ لو, اب بیالوجی پڑھ لو, اب انگلش کی بک پڑھ لیں, سائنس پڑھ لیں, ٹیکنالوجی کی کوئی چیزیں پڑھ لیں. نا بابا, آپ کہیں گے سورۃ یاسین پڑھ لیں, اللہ کا قرآن پڑھ لیں, نبی کا فرمان پڑھ لیں. کیوں؟ آپ مانتے ہیں یہ کلام اللہ کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک. جب ہم یہ بات مانتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ ابھی مولانا بتا رہے تھے نا کتنی مشکلات سے ہم نے پڑھا. صرف ایک کی بات نہیں, آپ ایک ایک عالم سے پوچھیں, ہر بندے کے پاس دین اسلام کے لیے مشکلات, لیکن یہ مشکلات ہیں. سنو, مشکل کا اثر ختم ہو جائے گا, لیکن اس کی نیکی کا اثر قیامت تک باقی. تکلیف کون نہیں کہتا, تکلیف تو سب کو ہو جاتی ہے. تو آپ بھی اس تکلیف کو برداشت کریں, اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے؟ یہ جو بچے بیٹھے ہیں
ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے، ان کو بھی تو رزق چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اپنی اولاد کو عالم حافظ بناؤ، پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ جی مولوی بڑھ گیا تھے کتوں کھاسی، کہاں سے کھائے گا؟ پتہ نہیں آپ سرائکی سمجھتے نہیں سمجھتے، خالی آپ سر ہلاتے ہیں۔ تو مولوی بن گیا تو کہاں سے کھائے گا؟ میں نے کہا بابا عزت کا کھانا کھائے گا، عزت کا۔ ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ پروفیسرز میرے بھائی ہیں، ڈاکٹرز میرے بھائی ہیں، ایڈوکیٹ میں خود LLB ہوں، میرے بھائی ہیں، میں ان کی پوری قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کسی نے نیا گھر بنایا ہو تو برکت کی دعا کے لیے کھانا پروفیسر کو بلا کے نہیں کھلائیں گے۔ یہ نہیں کہتے وکیل صاحب کو بلا لو، جج کو بلا لیں، ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں، گھر میں برکت ہو جائے گی۔ سب کہتے ہیں مولوی کو بلا لو، اللہ کے قرآن والے کو بلا لو۔ آپ کیسے کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے؟ وہ عزت کا کھانا کھائے گا۔ عام بندہ 2 دن کسی کے گھر کھانا کھائے، لوگ کہتے ہیں ٹکریلا ہو گیا یہ تو ہمارے گھر روٹی کھا رہا ہے، لیکن مولوی کو کھلا کے بھی کہتے ہیں شکریہ، جزاک اللہ آپ ہمارے آئے۔ یہ کتنی عزت ہے۔ اور اللہ کے بندے، آپ کی اولاد عالم حافظ بن گئی، وہ مصلی امامت پہ ٹھہریں گے، اور تم جانتے ہو مصلی امامت پہ جب امام ٹھہرتا ہے تو امام اس جگہ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے علم کا۔ تو اپنی اولاد کو عالم حافظ بناؤ، رزق کی کمی نہیں ہے۔ میں مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بلوچستان چمن سے اگر انگور کا ٹرک چلا نا اور اس انگور پر میرا نام لکھا ہوا ہے تو میرے منہ میں آ کر رہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر نام نہیں لکھا نا تو کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے اسپتال میں چمچ میں پانی ڈال کے منہ میں ڈالتے ہیں پھر بھی نکل آتا ہے۔ کیوں؟ جمعہ کے خطبے میں حدیث سنتے ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا پورا رزق جو تقدیر میں وہ مکمل نہ کرے۔ رزق مقدر پہ ہے، آخرت محنت پہ ہے۔ آج ہم نے آخرت کو مقدر پہ اور رزق کو محنت پہ رکھا۔ اور خدا کے بندو، رزق مل کر رہے گا۔ جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے ویسے رزق تلاش کرتا ہے، لیکن آخرت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے اپنی اولاد کو پڑھاؤ، دین کے ساتھ بلاؤ۔ یہ جو علماء ہیں، یہ جو حفاظ ہیں، یہ جو دیندار ہیں، خانقاہ والے ہیں، درگاہ والے ہیں، اللہ اللہ والے ہیں، مسجد والے ہیں، مدرسے والے ہیں، یہ جو بندے بیٹھے ہیں ان نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہے، تو آج ان کا دنیا میں چرچا موجود ہے۔ کون کہتا ہے بندہ بھوک مر جاتا ہے؟ مولوی کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ میں نے تو دیکھا ہے مولویوں کو کھا کھا کے شوگر ہو جاتا ہے، تو شوگر بھوک سے تو نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے۔ اور آپ کہتے ہو کھانے سے کوئی کمی ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، کچھ لوگ اور بھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مولوی بنا لیں گے، لیکن ہمارا بچہ مولوی بن گیا تو دہشت گرد بن جائے گا۔ کہتے نہیں کہ دہشت گرد بن جائے گا، لڑائی فساد کرے گا، دھندا ڈالے گا، ٹھیک ہے، رولا گڑ دھال پاکڑو سی بابا مولوی نہیں بنے دے۔ میں نے کہا سنیں، عالم دہشت گرد نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی طرف سے وارث ہوتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہوتا۔ ہاں دہشت گرد ہو سکتا ہے مولوی جیسی شکل بنا لے، دہشت گردوں نے مولوی جیسی شکل بنائی ہو، عالم دہشت گرد نہیں، عالم پرامن ہے، عالم تو راضی نامے کراتا ہے، عالم تو جرگہ کراتا ہے، عالم تو باقاعدہ مجمع بٹھا کر 2 بندوں کو ایک کرتا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہیں مولوی لڑاتا ہو، مولوی گھر میں بیٹھے تب بھی پرامن ہے، مسجد میں بیٹھے تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آئے تب بھی پرامن۔ اور نہیں تو آپ کو میں 2 مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک 2019 میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان یہیں سے لے کر گئے ہیں پورا قافلہ، لاکھوں لوگ چلے، یہی داڑھی ٹوپی والے، اسلام آباد تک گئے ہیں، نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی روڈ کا گملہ، نہ کسی کا کاروبار برباد ہوا ہے، نہ کسی پر اعتراض، نہ گولی چلی ہے، نہ گولہ چلا، نہ کوئی باجی وہاں تھی، نہ کوئی باجا، بالکل خاموشی۔ اس سے بڑا پرامن مولوی والا آپ پروٹیسٹ مجھے کہاں سے دکھاؤ گے؟ اور تو چھوڑو، 2 دن کے نوٹس پہ میرے قائد نے ابھی سپریم کورٹ آف دا پاکستان کے سامنے لاکھوں آدمیوں کو وہاں پر کال دے کر بلایا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بتائیں، وہاں پر پھولوں کی بھی حفاظت کی جاتی تھی، پھولوں،
क्यों मेरा मुल्क है, इस मुल्क को बनाया उलमा ने है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी थे, मौलाना जफर अहमद उस्मानी थे, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, चौधरी रहमत अली थे, मौलाना मुशर्रफ अली थानवी थे, मौलाना शब्बीर अली थे। इन उलमा ने कायद आज़म के कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था। झांसी के इलेक्शन में हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने कायद आज़म के पाकिस्तान के हक के लिए दुआएं की थी, अपनी टोपी उतार के कायद आज़म को दी थी। दुनिया उसे जिन्नाह कैप कहती है, असल में वो थानवी कैप है। कायद आज़म को हाथ में असा दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत होती थी, फतह याफ्ता इलाके में जाते थे, हाथ में असा रखते। कायद आज़म को असा दिया था, फरमाया था थ्री पीस छोड़ो, शेरवानी पहनो। उसने शेरवानी पहनी, पाकिस्तान का कौमी लिबास शेरवानी करार दिया। आज भी पाकिस्तान का नेशनल लिबास शेरवानी है। उस वक्त में जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान ढाका था, वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। कराची में 15 अगस्त 1947 की सुबह जब 47 को पाकिस्तान बना, 14 को 15 की सुबह तिलावत के लिए जो झंडा लहराने के लिए दिया, मगरबी पाकिस्तान में शब्बीर अहमद उस्मानी ने लहराया, मशरकी पाकिस्तान में मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने लहराया। ज़ियारत में कायद आज़म बीमार हुए, अदनान एडी खान को कहा जाओ कराची टेलीफोन कर दो, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को कहो मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, हो सकता है मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, इन दिनों में कराची में रहना, मेरा जनाजा तुमने पढ़ाना है। फिर इस आसमान की आंख ने वो मंजर देखा है जब कायद आज़म बानी पाकिस्तान का जनाजा आलिम दीन शब्बीर अहमद उस्मानी। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान। नारे तकबीर। हमने पाकिस्तान बनाया है तो हम पाकिस्तान बचाएंगे। इस मुल्क का पत्ता पत्ता मेरा, इस मुल्क का चप्पा चप्पा हमारा, इस मुल्क का फूल फूल हमारा, इस मुल्क का दरख्त, इस मुल्क के दरख्त तक हमारे। हमने इसलिए हिफाजत करके दिखाया है। आप कहते हैं मौलवी दहशतगर्द, इस तरह हिफाजत की है। दहशतगर्द तो वो है जिन्होंने इस मुल्क की फौजी तनसीबात पे भी हमले किए हैं, सिविल तनसीबात पे भी हमले किए। दहशतगर्द तो वो है जो पाकिस्तान को जो है ना क्या कहते हैं, वो इस अंदाज से जिसे कहते हैं मुआशी तबाही लेकर आए। इसमें पूरी सियासी क़यादत के ऊपर मेरे कायद पीडीएम के तौर पे, सरबराह के तौर पे न होते तो शायद इतनी कामयाबी न हो सकती जो अब मिली। मेरे दोस्तों, वल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आज़ा। आज माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के भी और इस तरह पीपल्स पार्टी के जो संजीदा तबके, वो सारे मानते हैं कि इस मौलवी ने संजीदा किरदार इख्तियार किया और वो काम किया जो यहूदी एजेंट को एक नथ डाल कर रख दिया। वरना वो लोग क्या से क्या न कर देते। आज उनके पास दिखाने के लिए सिर्फ अपनी लंगड़ी टांग और है ही कुछ नहीं। पता नहीं वो भी कैसे ठीक कर दिया। वो लंगड़ी टांग यहाँ 6 महीने से लेकर बैठा हुआ, हमारी रेंजर ने 2 घंटे में ठीक कर दिया। मेरे दोस्तों, ये उलमा की बरकत है। इन उलमा ने ये काम, मैं हर जगह एक जुमला कहता हूँ, मैं कहता हूँ बताओ मस्जिद का माहौल अच्छा होता है या नहीं होता? बोलिए। अगर आप पाकिस्तान की असम्बली का माहौल भी मस्जिद जैसा चाहते हो तो मौलवी को वहां उलमा को कामयाब करो या उलमा के नुमाइंदों को कामयाब करो। उलमाए कराम के नुमाइंदा जाएंगे, वहां पर दीनी हिफाजत के मामलात पे आगे ठहरेंगे। लेकिन अजीब मखलूक है हमारे मुल्क के लोग, जिस वक्त दीन पे हमला होता है कहते हैं मौलवी कहाँ है, और जब वोट की बारी होती है तो कोई अपने सरदार को दे रहा है, कोई अपने वडेरे, फिर मौलवी नजर नहीं आता, फिर आलिम दीन इनको नजर नहीं आता। और खुदा के बंदे, अगर दीन पे हमले के लिए मौलवी नजर आता है तो वोट की पर्ची पर भी मौलवी को देखो। आप जमीयत उलमा के दस्तो बाजू बने, इंशाअल्लाह ताला। जमीयत उलमा का मकसद है खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम
کریں گے انشاءاللہ، علماء کا ساتھ دیں گے، علماء کے ساتھ چلیں گے، جمعیت علماء کے دست و بازو بنیں گے، ہر گھر میں جمعیت کا پیغام پہنچائیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجئے جمعیت کا پیغام پہنچائیں گے، علماء کا میسج پہنچائیں گے، علماء کرام کا ساتھ دیں گے، ووٹ کی پرچی پہ علماء کے لیے گلی گلی چلیں گے، علاقے علاقے چلیں گے، گوٹ گوٹ جائیں گے، بستی بستی جائیں گے، کریا کریا جائیں گے۔ اگر آپ کا یہی وعدہ ہے تو میں یہی بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب میری قوم کا بچہ بچہ انشاءاللہ تعالی اسلامی نظام کے لیے نکلے گا۔ جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔